الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. وہی رب العزت رازق اور مالک ہے، پالنہار ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی نے جاندار سے بے جاندار کو نکالتا ہے، بے جاندار سے جاندار کو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے. سارے جہاں کا پالنہار ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں. وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ کے سلامت نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے سلامت نازل ہو. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، مسلسل آپ کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے چلے آ رہا ہوں. اس بیچ میں محرم کا مہینہ آنے کی وجہ سے محرم کے عنوان پر خطبہ چلا ہے. پھر آج اسی کی مسلسل یعنی حجۃ الوداع کے اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پچھلے چند جمعے میں آپ کے سامنے خون مسلم کی حرمت، مال مسلم کی حرمت اور اموار جاہلیت کا خاتمہ، اسی طرح سے جاہلیت کے خون کے خاتمہ اور سود کی حرمت کے بارے میں بہت سے باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اس کے ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کے چند حکم آپ کے سامنے بھی رکھا ہوں. آج کا جو عنوان ہے خاوند اور بیوی کے بعض حقوق، اس کے بعد میں خاص عنوان کتاب اللہ اور اسے مضبوطی سے تھامنے کے بارے میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سننے اور سنانے والوں کو اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 180 پر 7ویں آیت عربی میں پڑھ کر سنایا ہوں. یعنی تمہارے بیویاں، یعنی وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہیں.
یعنی جس طریقے سے ہم لباس پہنتے ہیں بدن کے لیے چھپانے کے لیے اور زینت اختیار کرنے کے لیے، یعنی خوبصورتی انسان کا جو اپنے اعضاء کو چھپانے کے لیے لباس کو استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں اسی لباس کو یہاں پر استعمال کیا ہے، یعنی ہماری جو جسم کی چھپانے کے لیے، شرم کے چھپانے کے لیے، اور ہمارے جو عیب ہے، ہمارے جو خامیاں ہیں بدن کے اندر میں جو چھوٹے موٹے خامیاں ہوتے ہیں، اس خامیوں کو چھپانے کے لیے بھی لباس کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی سمجھو کہ میرا ہاتھ کے اوپر میں کپڑا پہنا ہوا ہے، لیکن میرا ہاتھ کے اندر میں جو چمڑا کیسا ہے، مار لگا ہوا ہے، کھنچنی ہے، کیا کھجلی ہے، آپ کو تو نہیں نظر آئے گا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جو بھی عیب ہوتے ہیں جسم کے اندر میں، اس عیب کو چھپانے کے لیے بھی لباس کام آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے درمیان جو بھی چھوٹے موٹے جو بھی عیب ہوتے ہیں، اس کو چھپانے کے عوض سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لباس کا استعمال کیا۔ ایسا نہیں کہ لباس کی ذات پہننے کے لیے، یعنی اوڑھنے کے لیے، یہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں کا جو مفہوم جو ہے، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، تم عورتوں کے لیے لباس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جو بھی خامیاں ہیں اس مرد کے اوپر میں فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو چھپایا جائے۔ ایسے ہی مرد کے اندر میں جو بھی چھوٹے موٹے خامیاں ہوتے ہیں اس کو چھپانے کا فرض ہو جاتا ہے بیوی کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمہارے جو ہے عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، تم عورتوں کے لیے لباس ہے۔ تو یہاں پر یہ بات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمانے کے بعد میں خاوند اور بیوی کے بعض حقوق کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو آخری وجہ تھا، حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حج میں ایسے نقاط آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ قیامت تک آنے والے کے لیے عبرت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی اس کے اندر میں۔ اسی لیے میاں بیوی کے اندر کے جو باتیں ہیں اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر میدان عرفات میں رکھ دیا ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے عمومی حقوق کے تاکید کرنے کے بعد خاص طور پر خاوند بیوی کے بعض حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان میں خاص ایک مقام ہوتا ہے، وہ مقام جو ہے بستر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا کہ مرد کی جو ہے اس کی جو سکون اختیار کرنے کے لیے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے امانت کے ذریعے سے دیا ہے۔ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، ہمیں دے رہا ہے۔ اور اس کے پہلے ہی میں نے خطبہ میں بتایا ہوں کہ اللہ کے آیتوں کے ذریعے سے کہ حرام عورت تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ ایک غیر محرم عورت جو ہے آپ کو مہر میں دیا گیا ہے، تو آپ کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے تم پر حلال ہوئی ہے، یعنی اللہ کے آیتوں کو گواہ رکھتے ہوئے اس عورت کو آپ نے بیوی اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ایک امانت ہے، عورت تمہیں دے رہا ہے، اس امانت کو جس طریقے سے رکھنا چاہیے، اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کی امانت میں ہم خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، سوال کرے گا کہ میری جو امانت تمہیں دیا ہوں میری آیتوں کے ذریعے سے کہاں تک اس کو انصاف کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرتے رہو، عورتوں کے حقوق کے درمیان ان سے حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو، برابر ان کا حق ادا کرنی چاہیے۔ تنقید کیا گیا کہ آگاہ کیا اور تمہارے ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرو، اور وہ ایسا کریں تو تم انہیں ہلکا سا مار سکتے ہو، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم پر حق ان کا یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق رزق اور لباس مہار کیا کرو۔ تمہارا حق کیا ہے؟ عورت کو اچھی طرح سے کھلانا پلانا اور اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا، لباس دینا تمہارے اوپر بھی حق ہے۔ تو آپ نے بیویوں پر خاوند کے منجملہ حقوق میں سے ایک حقوق یہ بیان فرمایا کہ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی شخص کو داخل نہ ہونے دے۔ شوہر کے اجازت کے بغیر کسی شے کو، کسی آدمی کو، کسی انسان کو گھر کے اندر داخل نہ آنے دے۔
اور اجازت نہ دیں، اور کسی ایسے شخص کو اس کے بستر پر آنے کی اجازت نہ دیں جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے تو خاوند سے اس طرح مار سکتا ہے کہ اس کی چوٹ نہ آئے اور نہ اس کی ہڈیاں پسلی نہ ٹوٹیں، یعنی ہلکی سے مارنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کی جو حدود رکھا ہے اس حدود سے اگر تجویز کرے گی تو ایسے حالت میں مارنے کا حکم ہے۔ اور حضرت معاویہ عشری سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جب تم خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اور جب تم خود پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اور منہ پر نہ مارو اور گالی گلوچ نہ کرو، اور اگر ایسے اسے چھوڑنا ہے تو گھر ہی میں چھوڑو۔ یہاں پر 2-3 باتیں آ گئے۔ دیکھیں اس کا حق یہ ہے کہ جب تم خود کھاؤ، یعنی جو تم کھاتے ہو وہی اپنی بیوی کو کھلانا ہے، جو ہم پسند کرتے ہیں وہی اپنے گھر والی بیوی کو بھی پسند کرنی چاہیے، اور جو اچھا لباس پہننے کے لیے ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی اچھا لباس پہنا ہو۔ اور اگر غصہ آیا، کچھ بھی کم بیسی ہو گیا، اگر مارنے کا ہی موقع آیا تو گال پر مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گال پر کبھی نہیں مارنی چاہیے، گال پر مارنے سے منع فرمایا، اور اس کو گالی گلوچ دینے سے بھی منع فرمایا۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے عورتوں کو، جب شوہر مرد جب غصہ آ جاتا ہے، خوابوں سے باہر ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کے تھپڑ مارتا زیادہ کرتے، یہ منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور غصے میں کیا کرتا کہ گالی گلوچ زیادہ کرتا، گالی گلوچ دینا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اکثر ہم دیکھ کے جاتے ہیں، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور ہلکا سے مارنے کا حکم ہے یہاں تک کہ اس کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے۔ یہ جو ہے حقوق جو ہے شوہر اور بیوی کے حقوق ہے، اور اسی طریقے سے شوہر یہ سمجھے کہ یہ جو اپنے مائکے سے آئے، یعنی ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے گاؤں چھوڑ کر، سب کچھ قربان کر کر ہمارے عوض میں آئے، تو بہت ہی حفاظت کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے اس کی پرورش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک ماں کی بیٹی ہے، کسی بھائی کا بہن ہے، کسی بھائی کا بہن ہے، کسی ماں کی بیٹی ہے۔ ایسے ہی اگر ہماری بیٹی بھی، ہماری بہن بھی اگر دوسرے کے گھر جائے، اگر اس کے ساتھ نیک سلوک نہ کریں تو ہمیں کتنا دکھ اور درد لگے گا، یہ سوچنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے دیکھا جائے جیسے کہ ہماری بہن اگر دوسرے کی نکاح میں جائے تو اس کے ساتھ بد سلوکی ہونے سے ہمیں کیسا محسوس ہوگا، یہ ذہن پر رکھتے ہوئے جب ہم لوگ نکاح کر کے لاتے ہیں تو اس کو اس کے حق پورا سے پورا ادا کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، عورت اور مرد کے لیے، عورت اور مرد یہ سوچنی چاہیے کہ میں نے میری بیوی کو میں کما کر کھلا رہا ہوں یا پنا رہا ہوں، یا میرے اولاد کو میں کھلا رہا ہوں پنا رہا ہوں، یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کا حق میں نے ادا کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اولاد جو ہے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، بیوی جو ہے اللہ کا ایک دیا ہوا ایک چیز ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہوں کہ اگر میں کھلاؤں گا میری بیوی کو، اگر میں پناؤں گا میری بیوی کو، اگر میں کھلاؤں گا، میرے بچے کے پرورش کروں گا، اچھا سا علم حاصل کرنے کے لیے میں خرچ کروں گا، جو بھی کروں گا میرے بیوی بچے کے لیے، اس کی وجہ سے اللہ کی رضامندی ہو جائے۔ یہ اگر ذہن میں آ جائے گا شوہر کے اندر میں، یہ نہ سوچے کہ میں ایک لڑکی کو شادی کر کے لائی ہوں، میری خدمت کرے گی، میری غلام بن کے رہے گی، جو میں کہوں گا وہی سننا ہے اس کو، اور کچھ نہیں ہے، میں اس کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، میری بات کیوں نہیں سنے گی، ایسا اگر کوئی خیال رکھے گا وہ غلط ہے۔ اس کا خیال، اس کا سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا امانت میرے پاس ہے، اس کو پورا سا پورا حق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے نیکی حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ جو بھی پرورش کر رہے ہیں بچے اور اپنے بیوی وغیرہ کو، جو بھی ہم خرچ کریں، جتنا بھی محنت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، کتنے بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، میں ان کا حق ادا کروں، اللہ خوشنودی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ نے جنت ضرور فرمائے۔ اسی طریقے سے عورت بھی یہ سوچے
عورت بھی یہ سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نیک خاوند کو عطا فرمایا ہے، دن بھر محنت کر کے میرے اور میرے بچے کے لیے کما کے لے کے آ رہا ہے، تو اس کا حق بھی مجھے ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ جب بھی شوہر آئے مسکراتے ہوئے اس کے حق ادا کرے، اس کی بات کی فرما برداری کرے، اس کی بات کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اگر ایسی عورت سوچے کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں میرے شوہر کا، میرے ساس سسر وغیرہ کا، جو بھی میں خدمت کر رہی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں کر رہی ہوں۔ اگر ایسی عورت سوچنے والی مل جائے، ماشاءاللہ اس کا گھر جنت ہو جائے گا۔ ورنہ ایسا سوچے کہ میں ان لوگوں کے غلام بن کے رہوں گی، ہر بات کا میں فرما برداری کرتے رہوں گی، میری ساس بھی کہیں میں کروں گی، میرے سسر بھی کہیں گے، سب کا بات سننا پڑ رہا ہے، میں کتنے سال تک ایسا غلامی کروں گا، ایسا اگر ذہن رہے گا تو سمجھو کہ اس گھر لعنت ہو جائے گا، اس میں کوئی اتفاق نہیں رہے گا، اختلافات پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک چھوٹی سی پوائنٹ ہے کہ یا شوہر یا بیوی دونوں یہ سوچنی چاہیے اپنے اپنے حقوق اس لیے ہم ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضامندی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، یہ خاص پوائنٹ ہونی چاہیے۔ تو آئیے اس کے بعد میں جو حجۃ الوداع کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9ویں پوائنٹ بتائے تھے، 9ویں بات جو ہے وہ ہے کہ کتاب اللہ کی مضبوطی سے تھامنے کا۔ جیسے کہ آپ لوگ سنتے ہیں ہر خطبے کے اندر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کی بعد والی آیت ہے، وہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی 103 آیت ہے، اس کی بعد والی آیت ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یعنی تم لوگ سب اے ایمان والو، پہلے ڈرنے کا حکم ہے، اللہ سے جیسا ڈرنا ہے ایسا ڈرو، اس کے بعد میرے آئے مسلمانوں تم لوگ سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے پکڑے رہو۔ وہاں پر مراد رسی کا مطلب مراد یہ ہے کہ اللہ کا قرآن پاک ہے، قرآن کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا وہاں پر مقصد۔ رسی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ رسی پکڑ لے اللہ کے آسمان کے اوپر چڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ رسی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جو قرآن پاک ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، لا تفرقوا، تم لوگ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، یعنی گروپ مت بن جاؤ، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی رسی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ عرفات میں خطبہ الحجۃ الوداع میں ایک اور اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ وہ کتاب اللہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، اسی طرح وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید شدید کے باوجود آپ کی امت آج قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے، اور قرآن مجید محض الماریوں کی زینت بن کر رہ گئی ہے۔ بہت سارے مسلمان اسے پڑھنا تک نہیں جانتے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر کو پورا قرآن مجید تو کیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مفہوم بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید تو پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر حروف کا 10 نیکی تو مل جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سمجھ کر اگر عمل کریں گے تو پورا سے پورا ہمیں فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی نہیں سمجھ رہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ حافظ قرآن مجید تو ماشاء اللہ بہت سے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے والے بہت سے کم ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی وضاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے، اس کی برابری کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار چیلنج فرمایا کہ تمہارا فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اگر تم لوگ سمجھتے ہو اس سے بہتر کچھ بنانا چاہتے ہو تو لے کے آئیے، ایک آیت بنائیے، چند آیتیں بنائیے، یہ ایسا ایک سورہ بنا کے لائیے۔ یہ تو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو کہنے کے مقصد ہے کہ یہ افضل فضیلت والی کتاب، اتنا محکم کتاب کو ہم لوگ ہاتھوں سے چھوڑ رہے، اسی لیے ہم بہت سے لوگ گمراہ ہونے کے بہت سے امکان پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میں
اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر میں فرما رہے ہیں یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل والے اسے نصیحت بھی حاصل کریں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بابرکت ہم نے کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس آیتوں کے اوپر میں غور و فکر کریں. یہاں پر ایک الفاظ لکھا ہوا ہے کہ کتاب انزلنا الیک المبارکن لیدبرون یدبرون جو بھی الفاظ آتا ہے قرآن کے اندر میں غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، فہم کرنے کی، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اچھا عمل کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال. آیاتن وَلَيُزَكِّهِمْ وَعَلَّ الباب بتایا. یعنی اس آیت کے اندر میں ایسی آیتیں اور بھی ہے آپ کو جائے فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ کہا ہے. یعنی یہ سورہ قمر کی آیت ہے. یعنی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے نا قرآن. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے قرآن، آپ نہیں سمجھیں گے، آپ نہیں پڑھ سکیں گے. یہ غلط ہے. اگر ایسا کوئی کہا تو وہ گمراہ آدمی ہے. جس نے کہا کہ تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا وہ گمراہ ہے جو کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. سورہ قمر نکال کے دیکھ لیجئے 54 سورہ ہے، 17ویں آیت میں، 2 آیت میں، 40ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ کہنے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کوئی تم میں سے ہے اسے سمجھنے والا؟ کوشش کرو تو سمجھے گا. اور فرمایا کہ کوئی ہے اس میں سے کوئی نشانے معلوم کر لینے والا، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا. قسم قسم کے ترجمے جو بھی ترجمہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا لوگوں کو سمجھنے کے لیے. یہاں پر ایک سوال ہے، ایک بار ایسے ڈیبیٹ میں ہوا تھا کہ تمہارے قرآن کو تم سمجھتے ہو؟ لوگوں نے پوچھتا کسی نے مسلمان کو، ہاں بولتے ہیں ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں. تو کوئی آیت بول دے گا، وہ لوگ بھی آج کل قرآن کے اوپر میں کچھ کر رہے ہیں نا، تحقیق کر رہے ہیں، تو کوئی بھی آیت بول دے گا تو بولے کہ اس کا معنی کیا ہے، بولے کہ نہیں معلوم ہے. تو کیا شرم کی بات ہوگی؟ اسی لیے جو خاص چیزیں جو ہوتی ہیں، جو بھی چھوٹے موٹے سورے اگر ہم لوگ کو یاد ہے کم سے کم اس کا ترجمہ تو سمجھے. سورہ فاتحہ کا انا اعطینا قل هو اللہ جیسے چھوٹے چھوٹے سورے کم سے کم وہ تو سمجھیں گے تو کم سے کم ہم بول سکتے ہیں کہ اس کو تو نہیں معلوم، ہمیں یہ جو خاص کر کے جو آیتیں ہمیں پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں اس کا ترجمہ تو مجھے معلوم ہے، بتا سکتے ہیں. اسی لیے کیا ہے کہ کم سے کم جو ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بول رہا ہے، کیا چاہتا ہے قرآن، ہم کیا کرنے کے لیے کہتا ہے، کم سے کم یہ باتیں تو معلوم ہو جاتے. بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ہے اس کو یاد کرنے لگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا قرآن کو. دیکھو ہم لوگوں نے کتنے صورتیں یاد کر لی امام کے پیچھے کھڑے کھڑے. کبھی ہم قرآن لے کر کے رٹا نہیں مانے کہ پڑھو یاد کرو. امام کے پیچھے سنتے سنتے کتنے صورتیں ہم لوگوں نے یاد کر لیا، جیسے انا اعطینا والعصر وغیرہ وغیرہ. ہم کبھی نے قرآن پکڑ کے رٹا مارا کہ اتنے آیتیں یاد کرو، اتنے سورے یاد کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ اس کو سمجھنے والے کے لیے کوشش کرے گا اس کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کوشش کرو گے تمہارے دل کی جو دروازہ ہے، دل جو ہے اس کو میں نے کھول دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو قرآن ہے بہت ہی حکمت والا ہے، یہ سیدھا راستے پر چلانے والا قرآن ہے. آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر میں کوئی ایسا کتاب نہیں ہے کہ پوری کتاب یاد کیا ہو. کوئی وید لے لیجئے، کوئی بائبل وغیرہ جو بھی لینا، انجیل، تورات، زبور. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کے عالموں کو دے دیا. لیکن قرآن ایسا چیز نہیں ہے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس کا حفاظت بھی میں ہی خود کروں گا. جیسا کرنا ہے ایسا کرا اللہ تعالیٰ نے. بہت سے حافظ ہیں قرآن کے، کتنے لاکھوں کے آدمی ہیں حافظ، بغیر دیکھے ہوئے. اگر کوئی غلط پڑھتا ہے، کہیں زبر زیر کا بھی فرق آ جائے تو فوراً لقمہ دے دیتا ہے کہ آپ نے غلطی کی. تو اللہ کا بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ قرآن ہمارے ہاتھ کو دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم خود اس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. اسی کی کمی ہے. جب ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، یعنی رسی جو اللہ تعالیٰ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا جو الفاظ کیا ہے کہ قرآن کو اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو تم گروہ بندی میں نہیں ہوگے، اگر چھوڑ دو گے تو گروہ بندی میں ہو جائے. یہی تو حالات ہے مسلمانوں کے، تفریقہ وغیرہ، یہ فرقہ بندی وغیرہ ہونے کا وجہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن کو جیسا تلاوت کرنا تھا ایسا نہیں. ہم دیکھتے ہیں طرح یعلمون تعلمون کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہمیں. چلو 150-200 کلومیٹر اسپیڈ بھاگ رہے ہیں تو ختم کر دیا قرآن. فائدہ کیا ہے اس سے؟ آرام سے پڑھو، روزانہ 3-4 آیتیں پڑھو سمجھ کر، بہت بڑی غنیمت ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے زندگی میں 4-5-10 بار ختم کر دیا قرآن، سے کیا فائدہ؟
تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا رہا ہے ایسا سمجھنا، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا ایسا سمجھنے سے ہم کامیاب ہو گئے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں کہ قرآن کی جو عظمت ہے، قرآن کو جہاں جہاں پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں وہاں پڑھ لیجئے، جو جو وقت مقرر کیا اس وقت میں پڑھ لیجئے۔ جیسے قرآن مجید میں کہا کہ صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں قرآن تلاوت کرو، اس میں آپ کے لیے برکت ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ روزانہ کے وقت رکھ لیجئے، فجر کے بعد میں 5-10 منٹ بس قرآن پڑھے اور سمجھے، اس کے اندر کی جو باتیں ہیں اس کو عمل کرنے کے لیے کوشش کریں، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ہمارے بچے بھی گمراہ ہو جائیں گے اور نسل بھی گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی علم کے لیے جتنا خرچہ کر رہے ہیں، جتنا انگریزی پڑھانے کے لیے LKG UKG 10th انجینئرنگ وغیرہ پڑھانے کے لاکھوں کا روپیہ ڈال رہے ہیں، کہ ہمارے بچے کو کم سے 100 روپیہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بار دیکھ لیجئے، اگر 100 روپیہ بھی بچہ کو مہینے میں خرچ کر رہے ہیں دین کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ 100 روپیہ بچے کو نہیں کر رہے، جو امام آتے ہیں اس کو بول کے کچھ نہ کچھ کم کرتے 1000 روپیہ 500 روپیہ دے کے پڑھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کے لیے؟ وہ بھی 8 سال پڑھا ہے نا، آپ جیسا 10 سال وہ بھی پڑھا ہے، آپ انجینئرنگ کی ہیں تو آپ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اس کا کیا تنخواہ ہے؟ 10,000 15,000 20,000 دینے کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے ہماری۔ سوچئے ان لوگوں کے لیے بھی ہم لوگ سوچنا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھن دولت دیا ہے تو ایسے جگہ خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے بچے لوگوں کو قرآن کی تعلیم سکھانا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو کل کے دن فیوچر میں ہم لوگوں کے بچے بگڑنے کے بہت سے چانس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ بات کہیں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو تم گمراہ نہیں ہوگے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حجۃ الوداع کی یہ 9ویں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اور بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے والوں کو اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجۃ الوداع تھی اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ پہلی بات جو رکھا ہوں وہ جو ہے عورتوں کے بارے میں، حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی میاں بیوی کے حقوق جو ہے اس کو صحیح طریقے سے عمل کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رہو اور پکڑے رہو۔ اس کے بارے میں قرآنی آیت آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن جب نکلتا ہے گھر میں، قرآن جب نکالتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر کوئی مر جائے، کسی کا 3 دن ہو، 40 دن ہو، برسی ہو وغیرہ، یا 11ویں 12ویں ہو، ایسے حالات میں نکال کے پڑھتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے، روزانہ تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ روزانہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی اس گھر میں شیطان بیٹھ جائے گا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی اس گھر میں شیطان بیٹھ جائے گا، اس کا گھر اس کے لیے بہت امانت دار سمجھے گا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھتا ہو۔ اسی لیے قرآن ہر روز پڑھنے کا ہے، اور پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اس کی ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے، عمل کرنے کی بھی شوق پیدا ہوگی۔ جب تک آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے عمل کے لیے شوق نہیں پیدا ہوگا۔ اسی لیے عربی کے ساتھ ساتھ جو بھی ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، جو بھی ہو، اس کو ترجمہ سے ہر لینگویج میں آ گیا، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں ہے، تیلگو وغیرہ سب میں ہے، اس کو رکھیے اور عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیے۔ جب آپ ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک یہ ہم مفہوم نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑی بھاری پڑ جائے گی۔ اسی لیے آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں رکھا ہوں، انشاءاللہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔